السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ والوزن یومئذ الحق۔ معزز سامعین و عزیز طلبہ، اہل علم فقہا وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ضروریات بے شمار ہیں، لامحدود ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی جو نصوص ہیں وہ محدود ہیں۔ اس لیے غیر محدود ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ محدود نصوص ناکافی ہیں۔ ہمیں سہارا لینا پڑا ہے فقہ کا، اور اس کو فقہ الرائے کہتے ہیں۔ محدثین نے اس فکر کو لگے ہاتھوں لیا، اور ان میں سے امام بخاری امام المحدثین انہیں نے اس فکر کو غلط قرار دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جو بھی انسانی ضروریات ہیں وہ حدیث سے پوری کی جائیں، اور عملاً اس کو ثابت کر کے دکھایا ہے۔ یہ وضو کا مسئلہ ہے، وضو کی کتنی ضروریات ہیں۔ ہم وضو کرتے وقت ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی دیتے ہیں، اس کو جھاڑتے ہیں، اور پھر منہ دھوتے ہیں، بازو دھوتے ہیں، اور سر کا مسح کرتے ہیں، اور آخر میں پاؤں دھوتے ہیں۔ یہ وضو کی ضروریات ہیں۔ امام بخاری نے صرف ضروریات اتنی ہی نہیں رکھی ہیں۔ آپ امام بخاری کی کتاب الوضو پڑھ کر دیکھ لیں، انہوں نے طریقہ کار یہ رکھا ہے، ایک بڑا عنوان قائم کرتے ہیں جس کو کتاب کا نام دیتے ہیں۔ کتاب الایمان ہے، کتاب العلم ہے، اسی طرح آخر تک یہ کتابوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ تقریباً 90-91 کتابیں ہیں، اور پھر ان کے نیچے ذیلی ابواب ہیں، ذیلی ضروریات ہیں، اور ہر ضرورت کو انہوں نے حدیث سے ثابت کیا ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ آپ جو بھی آپ کی ضرورت ہے اس کو حدیث سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ امام بخاری کا طریقہ کار بھی یہی ہے، وہ پہلے قرآن کریم کی آیت کو لاتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ اس کی بنیاد یہ ہے۔ وہ اس بنا پر کہ لوگ کہتے ہیں کہ تواتر سے جو چیز ثابت ہو اس سے دین ثابت ہوتا ہے، حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ خبر واحد سے دین ثابت ہوتا ہے۔ علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلے کے لیے متواتر حدیث کا ہی سہارا لیا جائے۔ امام بخاری نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو بھی آپ کی ضرورت ہے اس کو حدیث سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ امام بخاری نے ایک دفعہ یہ بات کی کہ میری کتاب کے اندر دین کی تمام بنیادی ضروریات ہیں۔ ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ دین کی ہر ضرورت آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ فرمانے لگے کہ ہاں، کوئی ضرورت ایسی بتلائیں جس کا میں حل تمہیں حدیث سے پیش کرتا ہوں۔
یعنی ہماری جتنی بھی ضروریات ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ ہمیں کہیں باہر سے مستعار لینا پڑے، یعنی وہ حدیث سے ثابت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں یہ فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے آج اس نعمت کو پورا کر دیا ہے اور میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور دین اللہ کے ہاں پسندیدہ بھی یہ اسلام ہے۔ تو پھر اس کے بعد ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں دائیں بائیں جھانکنے کی۔ یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہماری ضروریات غیر محدود ہیں، قرآن و حدیث کی نصوص محدود ہیں، تو ہمیں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ فقہ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ امام بخاری نے سرے سے اس بات کو غلط قرار دیا ہے۔ ہاں، حدیث پر غور کریں آپ، ایک ہے فقہ الرائے، ایک ہے فقہ الحدیث۔ تو ہم فقہ الرائے کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ کیا ہمیں فقہ الحدیث کافی نہیں ہے؟ حدیث پر غور کرنے سے ہمیں ہر ضرورت پوری ہوتی نظر آتی ہے، تو ہمیں پھر یہ فقہ الرائے کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں وہ مسائل بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں جو فقہ الرائے میں موجود ہیں اور ہمارے لیے جگ ہنسائی کا موقع ہے۔ لوگ ہمیں مذاق کرتے ہیں کہ تمہاری فقہ میں یہ بات ہے، تمہاری فقہ میں یہ بات ہے۔ یہ سٹیج بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں آپ کے سامنے اس طرح کی مثالیں بیان کروں۔ تو ہمارا موضوع یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک ہے قرآن اور ایک ہے قرآن کا بیان، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ فَإِذَا قَرْأَنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ میرے حبیب، جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا نا تو آپ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز میرے ذہن سے محو ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ ہدایت دی آپ کو، لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی علیک وحیہ، قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے اتنی جلدی نہ کیا کریں۔ یہ ہمارا کام ہے کہ آپ کے سینے میں اس کو بٹھا دینا اور اس کو جما دینا، پھر آپ اس کو اپنی زبان پر لائیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے اس دین کو آپ کے دل پر اتارا ہے، اس قرآن کو آپ کے دل پر اتارا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا ہے۔ ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ وہی قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا تھا؟ یہ ہمیں پتا چلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، کہ آپ نے زبان سے پڑھ کر سنایا ہے۔ الف لام میم سے لے کر آخر والناس تک اس کی تلاوت، پھر آگے صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین، ائمہ دین، وہ سارے کے سارے سند کے ساتھ یہ قرآن ہم تک پہنچایا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بات رہ گئی ہو۔ تو یہ کہنا کہ قرآن کریم یہ جو ہماری ضروریات ہیں وہ محدود ہیں، غیر محدود ہیں، اور یہ قرآن کی نصوص غیر محدود ہیں، امام بخاری نے ایک ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حدیث پیش کی ہے۔ آپ نے حدیث سے ہر چیز کو ثابت کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فقہ الحدیث۔ حدیث سے دینی ضروریات کو پورا کرنا۔ ہمیں فقہ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جب ہمارا گھر، ہماری ضروریات اس حدیث سے پوری ہو رہی ہیں تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ یہ ٹامکٹویاں مارنے کی؟ تو امام بخاری نے ایک ایک مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے حدیث پیش کی ہے۔ آپ بتائیں کہ بخاری کی شروع سے لے کر آخر تک کتنے مسائل ہیں، کتنی ضروریات ہیں جن کا آپ نے حدیث سے ثابت کیا ہے۔
ہم اپنی ضروریات کھانے پینے کی حد تک محدود کرتے ہیں، پہننے کی حد تک محدود کرتے ہیں، یا اپنے اخلاقیات کی حد تک محدود کرتے ہیں۔ یہ تو ایک سچی سی بات ہے۔ امام بخاری نے جو ہماری ضروریات چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، آپ نے اس کو حدیث سے ثابت کیا ہے۔ یہ میں کو ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، عملاً اس بات کا ثبوت یہ امام بخاری کی کتاب ہے۔ اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ امام بخاری نے مسائل کا استنباط کیسے کیا ہے۔ اس بات کی میں وضاحت بھی کرتا چلوں کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو حدیث کی عبارت سے ثابت ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عبارت النص، کہ عبارت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ تم جھوٹی گواہی سے بچو اور اس طرح بتوں کی پوجا سے بچو۔ اس کو آپ نے آگے سے ثابت کیا ہے، یہ ہے عبارت النص۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ عبارت سے ثابت تو نہیں ہوتا ہے، البتہ اشارت النص، عبارت کی اشارہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ ماں باپ اگر تمہارا کو نقصان بھی کر دیں، تمہیں کلمہ اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ایک کلمہ اف کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو مارنا پیٹنا جائز ہے۔ جب کلمہ اف نہیں کہہ سکتے تو مارنا پیٹنا تو بہت دور کی بات ہے۔ الغرض، امام بخاری نے یہ جو ہمارے سامنے مسائل رکھے ہیں، براہ راست ان کا حدیث سے ثبوت پیش کیا ہے۔ کوئی ایسی ضرورت آپ کو نظر نہیں آئے گی جس کا امام بخاری نے حدیث سے ثبوت پیش نہ کیا ہو۔ تو ہمیں بھی اس امام بخاری کی کتاب کو حرز جان بنانا چاہیے، اور گھروں کے اندر بجائے اس کے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہو اور ہمارے گھر کے رہنے والے افراد فضول کام میں اپنے وقت کو ضائع کریں، تو کیوں نہ اپنے گھروں میں اس بخاری کی تلاوت، اس کا پڑھنا پڑھانا۔ قرآن مجید میں تو اللہ یہ فرماتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے اللہ کے آیات اور حکمت بھری باتیں، اس کا مذاکرہ کرتے رہو، اس کو ایک دوسرے کو سناتے رہا کرو۔ تو ہمارے گھروں میں اس طرح کی عادت ہونی چاہیے کہ ہمارے صبح کے ٹائم اس کا آغاز اس قرآن پاک کی تلاوت سے اور احادیث کے پڑھنے پڑھانے سے ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ گھروں کے اندر کتنی برکتیں آتی ہیں، کس قدر انوار و تجلیات اور کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہربانیاں۔ تو اس مبارک لمحات کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ تو بھائی، یہ جو امام بخاری نے ہمارے سامنے کتاب رکھی ہے، یہ صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے، بلکہ جو انسانی ضروریات ہیں ان تمام ضروریات کا حل پیش کیا ہے۔ یہ ایک انسائیکلوپیڈیا ہے ضروریات زندگی کے لیے۔ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے ذہن پر تو زور نہیں دیتے ہیں، ذہن پر زور دے کر اپنے مسائل کا حل قرآن سے نکالیں، احادیث سے نکالیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی بجائے ہم فقہ کی طرف اپنا رجحان کر لیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین جو ہمیں دیا ہے وہ دو چیزوں پر مبنی ہے، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک سنت رسول اللہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دونوں اکٹھی رہیں گی یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس اسی طرح لائی جائے، ان میں تفریق نہیں ہوگی۔ لہذا ایک کو لے لینا اور دوسری کو نظر انداز کر دینا یہ قرین قیاس نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی یہی ہے کہ آپ اپنی ضروریات کو اس دین سے جو قرآن اور سنت سے عبارت ہے اس سے پورا کریں۔
امام بخاری نے ہمارے سامنے ایک زندہ مثال پیش کر دی ہے کہ آپ چھوٹی سی چھوٹی ضرورت آپ بتائیں تو آپ کو اس کا حدیث سے حل مل جائے گا، تو آپ کو فقہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو مفروضہ ہم قائم کر لیتے ہیں کہ ہماری ضروریات غیر محدود اور یہ قرآن و حدیث کے نصوص محدود، ایک غیر محدود ضروریات محدود نصوص سے پوری نہیں ہو سکتی ہیں، لہذا میں فقہ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ امام بخاری نے سرے سے اس سوچ کو ہی غلط کرا دیا ہے۔ آپ بتائیں کوئی ایسا مسئلہ جو اس حدیث سے ثابت نہ ہوتا ہو۔ امام بخاری نے بلکہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ دین کی جملہ ضروریات اس کتاب میں ملتی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہاں میری اس کتاب میں آپ کو کوئی ایسی چیز جو دینی ضروریات ہو اور اس میں نہ ملے یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ ہم دعویٰ تو نہیں کرتے ہیں اور دعویٰ کرنا بھی نہیں چاہیے، ایک حدیث کے ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے یہ میں گزارش کروں گا کہ آپ کوئی ضرورت پیش کریں دین کی اور ہم ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے اور اس کو حدیث سے ثابت کریں گے کہ یہ مسئلہ حدیث سے ثابت ہے، اور اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے بیان کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حدیث کی عبارت سے پتہ چلتا ہے، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو اشارتاً ہمیں پتہ چلتا ہے، کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ عبارت کا تقاضا یہ ہوتا ہے، اور اس طرح کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دلالت الناس سے ثابت ہوتی ہیں۔ عبارت الناس، دلالت الناس، اشارت الناس، اقتضاء الناس، یہ محدثین اور فقہا ان نصوص کو سمجھنے کے لیے اس طرح اصول قائم کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ امام بخاری نے آخر میں یہ کتاب التوحید قائم کی ہے۔ ہمیشہ جو پھل ہوتا ہے وہ آخر میں لگتا ہے، یہ ایک پھل ہے، ساری کتاب کا نچوڑ ہے جو کتاب التوحید امام بخاری نے آخر میں ذکر کی ہے۔ تو ذکر کرتے کرتے میں اس تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب التوحید میں امام بخاری کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، البتہ یہ ہے کہ آخر میں انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ وزن کے بارے میں ہے، جو وزن قیامت کے کچھ لوگوں نے وزن کا انکار کیا تھا کہ یہ وزن نہیں ہوگا، کیونکہ عمل کو ایسی حصی چیز نہیں ہے جس کو ترازو میں ڈال کر اس کو تولا جائے۔ عمل انسان کا ایک ہوائی چیز ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں نہیں، عمل کو بھی تولا جائے گا۔ ان اعمال بنی آدم، کہ بنو آدم کے اعمال جو ہیں اور ان کے جو اقوال ہیں ان کو تولا جائے گا۔ آج ایسی چیزوں کو بھی تولا جا رہا ہے جن کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے، یہ ہوا، اس کو بھی تولا جا رہا ہے۔ آپ پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں، آپ اپنی گاڑی میں ہوا بھرواتے ہیں تو باقاعدہ وہاں پمپ پر لگا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی ہوا بھروائی ہے۔ جب ہوا کو تولنے کا ایک معیار ہے تو یہ عمل کو تولنے کا معیار کیوں نہیں؟ آپ کے اعمال کو بھی تولا جائے گا، آپ کے اقوال کو بھی تولا جائے گا، اور بلکہ آپ کے جو اخلاق ہیں ان کو بھی تولا جائے گا۔ اس لیے کوشش آپ کریں کہ آپ اپنے وزن کو بھاری کریں، اپنے اخلاق کو ستھرا کریں، تاکہ جب ترازو میں آپ کا اخلاق رکھا جائے، آپ کا عمل رکھا جائے تو وہ بھاری ہو جائے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، وزن یہ برحق ہے، اور پھر معیار یہ ہوگا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس کے وزن بھاری بھرکم ہوں گے وہ کامیاب قرار دیے جائیں گے، اور جس کا وزن ہلکا ہوگا وہ ناکام ٹھہرے گا۔ یہ کوشش کیجئے کہ اپنے عمل ایسے کریں جس سے آپ کا وزن بھاری ہو جائے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان وزن دار عمل کرتا ہے لیکن اس کے اندر اخلاص کے نہ ہونے سے بھی اس کے وزن کو بالکل ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کام بھی آپ کریں
اور کام کو وزنی بنانے کے لیے اخلاص اس کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ اخلاص نے وزن کرنا ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو بھاری سے بھاری وزن کسی کام کا نہیں ہوگا۔ لہٰذا امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کے جو اعمال ہیں اور انسان کے جو اقوال ہیں ان کو وزن کیا جائے گا، اور اس لیے آپ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے ہی پیارے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے پھلکے اور ترازو میں بڑے بھاری بھرکم۔ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے ہیں، ہے تو کلام وکلمۃ بہا کلام قد یؤم، بعض دفعہ کلمہ بول کر وہاں کلام مراد لی جاتی ہے۔ کلمہ صرف اسم فعل حرف کا ہی نام نہیں ہے، بعض دفعہ کلمے سے مراد پوری کلام ہوتی ہے۔ یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یہ پورا جملہ ہے، لہذا اس کلمے سے مراد پوری کلام ہے۔ اور یہ جو کہا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پیارے ہیں، ثقیلت خفیفتان علی اللسان، اور زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور وہ ترازو میں بڑے بھاری بھرکم ہیں۔ وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کلموں کو یاد کیجئے، یہ بڑے ہلکے پھلکے ہیں، آپ چلتے پھرتے اس کا ورد کرتے رہیں۔ اس کے لیے نہ کوئی وقت مقرر ہے، نہ اس کے لیے کوئی وضو شرط ہے۔ آپ وضو ہے تب بھی، نہیں ہے تب بھی، آپ ان کو پڑھتے رہیں، اپنے نامہ اعمال کو بھاری بھرکم کرتے رہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کے عمل کو ہلکا کر دیا جائے، خاص طور پر جو حقوق العباد ہیں ان کا خیال رکھیے گا۔ قیامت کے دن ایک آدمی بڑے اعمال لے کر آئے گا، من صدقۃ و صیام و خیرات، وہ صدقہ خیرات لے کر آئے گا، اور اسی طرح اس کے اعمال بے شمار ہوں گے، لیکن کذب ھذا و شتم ھذا و اکل مال ھذا، کسی کو گالی گلوچ دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہوگا، اور پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عدل کا نظام قائم کریں گے، وہاں صرف دو چیزیں ہوں گی، اما الحسنات و اما السیئات، یا نیکیاں ہوں گی یا برائیاں ہوں گی۔ یا آپ کی نیکیاں لے کر اس مظلوم کی داد رسی کی جائے گی، اگر نیکیاں نہیں ہیں تو اس کی برائیاں آپ کے کھاتے میں ڈال کر اس کی داد رسی کی جائے گی۔ اس لیے بھائیو نیکی کریں، لیکن نیکی کو سنبھال کے رکھیں تاکہ قیامت کے دن آپ کے وہ کام آ سکیں۔ دیکھیں یہ پرندہ ہے، یہ کسی درخت پر اپنا گھونسلہ بناتا ہے، وہ اس کا گھر بندہ ہوتا ہے، سردی گرمی سے بارش سے اندھیری سے بچنے کے لیے اگر تیز ہوا چلنے سے اس کے تنکے بکھر جائیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے وہ تنکا وہ پرندہ ان تنکوں کے ارد گرد کس طرح بے قرار ہو کر پھرتا ہے؟ یہ ہمارے جو اعمال ہیں قیامت کے دن اگر بکھر گئے، ہمارے ہی کام نہ آئے، دیکھیں ہم چلچلاتی دھوپ میں چل کر نماز کے لیے آتے ہیں، ٹھٹرتی ہوئی سردی میں ہم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، اسی طرح ہم نیک اعمال کرتے ہیں، اگر یہ نیک اعمال قیامت کے دن ہمارے کام نہ آ سکے، یہ نیک اعمال دوسرے لے اڑے، ہم سے زیادہ بدقسمت اور بدبخت کون ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، نیک اعمال کریں اور ان نیک اعمال کی حفاظت بھی کریں۔
یہ امام بخاری نے ہمارے سامنے زندگی کا ایک نچوڑ پیش کر دیا ہے، ایک زندگی کا انسائیکلوپیڈیا پیش کیا ہے، اور سب سے آخر میں اس حدیث کو پیش کیا ہے کہ وزن جو ہوگا نا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، یہ وزن پر حق ہے، اور وزن کے اندر اخلاص اگر پایا گیا تو اس نے کام دینا ہے۔ اگر آپ کے اعمال کے اندر اخلاص نہیں ہے تو آپ کے اعمال کا وزن بھی نہیں ہوگا۔ امام بخاری یہ حدیث میں یہی پیش کرتے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں، بڑے ہی پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، اور وہ زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، وہ ترازو میں جب ان کو تولا جائے گا بڑے بھاری بھرکم ہوں گے۔ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا، وَبِحَمْدِهِ، اور ہر تعریف اللہ کے لائق، یعنی سلبی طور پر، ایجابی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا ہے، ہر قسم سے عیب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور ہر قسم کے حمد و ثنا کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ دو کلمے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں اور زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور وہ ترازو میں بڑے بھاری ہوں گے، وہ دو ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس لیے میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آپ ان کلمات کو چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں، اس سے آپ کے اعمال میں وزن بھی ہوگا اور آپ کے اعمال میں اخلاص بھی بڑھے گا۔ یہ بڑے قیمتی چیز ہے، امام بخاری نے اس کو آخر میں بیان کیا ہے، یہ سبق دیا ہے ہمیں۔ ویسے بھی ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جب مجلس کو برخاست کرنا ہو، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ دعا ہے۔ تو یہ کلمات جو امام بخاری نے آخر میں لائے ہیں نا، یہ اسی دعا کے قائم کام ہیں۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے لیے بشارت ہے کہ یہ دو کلمے ہلکے پھلکے ہونے کے باوجود ترازو میں جب ان کو تولا جائے گا تو یہ بڑے بھاری بھرکم ہوں گے۔ خفیفتان علی اللسان، یہ زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرمائے، اور جو ہمارے بزرگ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو دنیا میں زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔